جو امام کی لائن سے آگے کھڑا ہونا یا امام کی سیدھ سے آگے کھڑا ہونا، اس حوالے سے جو ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے، مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں وہ مختصر آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ یہ سچویشن جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب سے جو اسٹرکٹ اوپینین ہے وہ حنفی اوپینین ہے۔ تو حنفی اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ امام سے آگے کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب حرام ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کے باوجود نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز حرام ہو اس کے باوجود نماز ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وہ قرآن و حدیث میں، قرآن میں یا حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کلیئر اینڈ اوپن اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے۔ منع کیا گیا ہے، لیکن جس طرح کسی چیز کو اوپن اور کلیئر منع کرنا چاہیے تو اسٹرکٹ اور جو ہے نا وہ اسٹریٹ فارورڈ کوئی نص نہیں ہے ایسی۔ تو جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، یعنی ایسا ناپسندیدہ ہے جو قریب قریب حرام کے ہے۔ بندہ گناہ گار ہوگا جو امام سے آگے کھڑا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایشو بن گیا اور کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، جو اس طرح کے حالات ہیں اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اور جو حنبلی اور مالکی سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تو ہے لیکن تحریمی نہیں ہے، یعنی حرام کی طرف نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں ناپسندیدہ تو ہے، لیکن جب کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو ان اوائڈیبل ہوں اور کوئی ارجنٹ ایشو پیدا ہو جائے، کوئی ایمرجنسی بن جائے، تو اس میں پھر اس کی اجازت ہوگی، ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے جو نرم مسلک ہے، جو اوپینین ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا وہ خلاف اولا ہے، یعنی جو بہترین طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے ہو، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس نے اس بہترین طریقے کے خلاف کام کیا، لیکن اس میں مکروہ والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں سب سے نرم مسلک ہے، اور جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس میں سب سے سخت ہے۔ اب ایک بات میں اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی اور مثال بھی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ حرام بھی ہو یا حرام کے قریب بھی ہو، کرنے والا گناہ گار بھی ہو، لیکن وہ کام ہو جاتا ہو۔ تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے جو حنفی اوپینین ہے نا، اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کے جو کپڑے ہیں تو وہ حرام کی کمائی سے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نماز ہو جائے گی، اور حرام کی کمائی کے کپڑوں سے نماز پڑھنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ ایک اس کی نماز میں بہت بڑا نقص ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، اور وہ سارا دن غیبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو روزہ اس کا ہو جائے گا، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن اس نے اپنے روزے کو ڈیمیج کر دیا، تو اس کا جو روزہ ہے اس میں اس نے حرام کو شامل کر دیا، لیکن سٹل اس کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ تو یہی اس کا۔ اب یہاں پہ جو مسجد نبوی ہے اس کے اندر کیا ایشو ہے یا کیا پرابلم ہے، لوگ امام کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر نماز میں یہاں پہنچتے ہیں۔ جب پیچھے والا مسجد کا حصہ فل ہو جاتا ہے، اب جو لاکھوں لوگ پیچھے لائنوں میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو کدھر لے کے جائیں، ان کو کہاں روکیں؟ ایک کیوس پیدا ہو جائے گا، افراتفری مچ جائے گی، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کڑماس ہو جائے گا۔ تو اس کڑماس سے بچنے کے لیے، افراتفری سے بچنے کے لیے اور ایک کیوس سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جہاں بھی اس کو جگہ ملے تو وہ اس میں نماز پڑھ لے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ جس ایریے میں امام کھڑا ہو تو اس بلڈنگ کے اندر
یا اس کے دائیں بائیں جو ایریا ہے اس کے اندر امام سے آگے نہیں جانا چاہیے. اگر مقام چینج ہو گیا ہے، مثلا آپ ایک دوسری جگہ پہ اس امام سے دور ہو گئے ہیں تو آپ آگے چلے گئے ہیں، تو اس میں اس ایمرجنسی کی صورتحال میں، اس طرح کی سچویشن میں جو انوائڈیبل ہو تو ایسا کرنا درست ہے، نماز ہو جاتی ہے. تو یہاں چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو لیکن شرط یہ ہے کہ امام کی اقتداء ہو، وہ فالو امام کو ہی کر رہے ہوں. جو لوگ آگے بھی کھڑے ہو جائیں تو امام کو ہی فالو کریں، یعنی امام کی آواز آ رہی ہو، ان کو رکوع سجود کا، اوپر نیچے جانے کا، امام کی آواز کو وہ فالو کر سکتے ہوں، تو ان کے لیے ایسا کرنا درست ہے اور اس کی اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.